نوعیت کے اعتبار سے قابل بحث اور مختلف آراء کے عمل تھے، تاہم اس کے باوجود حکومتوں نے وسیع تر عوامی مفاد، استحکام اور باہمی اعتماد کو مقدم رکھتے ہوئے انہیں قبول کیا۔ یہ طرز عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں حکومتوں نے ہمیشہ تصادم کے بجائے مذاکرات اور مثبت پیش رفت کو ترجیح دی، لیکن یہ کالعدم کمیٹی باہمی بنیادی حقوق سے جب کسی اور مقاصد کی طرف راغب ہو گئی جو سراسر دشمن عناصر کی پیروکاری تھی تو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک مثبت پیش رفت تھی۔ اب میں موجودہ صورتحال اور حکومت کی کارروائی کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو بتاتا چلا جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک مثبت پیش رفت تھی۔ اب میں موجودہ صورتحال اور حکومت کی کارروائی کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ تقریباً 36 روز سے جاری دھرنے کے باعث پونچھ ڈویژن اور اس سے ملکہ آبادیوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ راولاکوٹ اور اس کے ملکہ علاقوں کو ملانے والے اہم شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے مشتعل مظاہرین اور جتھوں نے مختلف مقامات پر درخت گرا کر، پتھر اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل کر رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی ترسیل شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور متعدد علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جتھے اپنے لوگوں تک تو مختلف ذرائع سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے تھے، جبکہ عام شہری جن کا اس احتجاج یا ان کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں حکومت کی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دھرنے کے مقام پر خواتین اور بچوں کو اس انداز میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال ہوں۔ خواتین اور بچوں کو اس طرح سامنے رکھنا دراصل انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف ہے، جو نہ صرف اخلاقی طور پر قابل مذمت ہے بلکہ معصوم جانوں کو غیر ضروری خطرے سے دوچار کرنے کے بھی مترادف ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی اپنے مستقبل کے مذموم ایجنڈے کے لیے خواتین اور بچوں کو اسی طرح انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو بروئے کار لائے گی جو کہ نہایت قابل مذمت ہے۔ ہمیں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ خواتین اور بچوں کو ان کی مرضی کے برخلاف دھرنے کے مقام پر لایا جاتا ہے اور وہاں موجود رہنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ انہیں قرآن مجید اور سفید جھنڈے تھما کر آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت طرز عمل ہے، کیونکہ مذہبی جذبات اور معصوم شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو کسی بھی تصادم کی صورتحال میں استعمال کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں بلکہ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ نہایت افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت طرز عمل ہوگا، کیونکہ مذہبی جذبات اور معصوم شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو کسی بھی تصادم کی صورت میں استعمال کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ خواتین اور بچوں کو قرآن مجید تھما کر انہیں آگے کرنا نہ صرف انتہائی افسوسناک عمل ہے بلکہ ایسا طرز عمل نہ دین اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے، نہ ہی اخلاقی اقدار اس کی اجازت دیتی ہیں اور نہ ہی قانون ایسے اقدامات کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید امن، ہدایت اور احترام کی علامت ہے۔ اسے کسی بھی قسم کی محض آرائی یا تصادم میں بطور ذریعہ استعمال کرنا مذہبی تقدس کے بھی منافی ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرگناؤں کی جانب سے طلباء و طالبات سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ 13 جولائی کو سکول اور کالج کے یونیفارم پہن کر احتجاج میں شرکت کریں۔ مزید برآں 15 جولائی کو ہونے والے لانگ مارچ کے لیے طلباء کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سکول یونیفارم میں شریک ہوں اور مظفر آباد کی جانب پیش قدمی سے قبل لانگ مارچ میں سب سے آگے فرنٹ پر اپنی پوزیشن سنبھالیں۔ یہ حرکت نہایت ہی غیر سنجیدہ اور غیر مناسب ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک جانب پرامن احتجاج کا دعویٰ کیا جاتا ہے
جبکہ دوسری جانب اشتعال انگیزی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ریاست قانون کی عملداری یقینی بنانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے تو اسے ظلم قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان تمام اشتعال انگیز اقدامات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ بات کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرمیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں، مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوششوں یا خواتین اور بچوں کو آگے لا کر ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے ذریعے حکومت کو نہ تو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون کی عملداری کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے اقدامات کے نتیجے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے یا کسی معصوم شہری کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری کالعدم ایکشن کمیٹی پر عائد ہوگی، جنہوں نے خواتین، بچوں اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے، جبکہ ان معصوم شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے، جو نہ تو ان اشتعال انگیزیوں کا حصہ ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر اور حکومت پاکستان اس ذمہ داری سے پوری طرح آگاہ ہیں اور متعلقہ ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان کی بحالی اور قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے جاری کردہ انتخابی شیڈول کے مطابق انتخابات اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوں گے اور اس شیڈول میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے آزاد، منصفانہ، پرامن اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ اس سلسلے میں تمام انتظامی سیکیورٹی اور انتخابی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور ریاستی مشینری اپنی پوری ذمہ داری اور ترجیحی بنیادوں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جمہوری عمل پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے حق رائے دہی کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں اور انتخابی کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ان کے منتخب نمائندے قانون ساز اسمبلی میں پہنچ کر عوام کی خواہشات، ترجیحات اور مفادات کے مطابق قانون سازی اور عوامی خدمت انجام دے سکیں۔ اب میں آزاد کشمیر کی موجودہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے میں اپنے کولیگ عرفان مسعود کشفی صاحب جو آزاد کشمیر پولیس کی نمائندگی کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ موجودہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بریف کریں۔ میڈیا کے تمام نمائندگان جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کو بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خصوصاً کشمیر پولیس کی بنیادی ذمہ داری امن و امان برقرار رکھنا، عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی عملداری اور شہریوں کی زندگی کو سہل بنانا ہے۔ اسی ذمہ داری کے تحت جو عوام کے لیے زندگی کے کچھ مسائل پچھلے 1.5 ماہ سے چل رہے ہیں، اس کو آسانی لانے کے لیے جو شاہراہات اور رابطہ سڑکیں تھیں ان کو بحال کر کے آمد و رفت کو بحال کرنے کے سلسلے میں آپریشنز کیے گئے۔ سب سے پہلے شجاع آباد کے مقام پر جب قائم رکاوٹوں کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی تو اس دوران مسلح شرپسند عناصر کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقوں میں عام شہری تھے وہ بھی اس فائرنگ کی زد میں آئے اور اس میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جس میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ جہاں بھگ بھی ہوئے ہیں۔
اسی تسلسل میں 11 جولائی کو ارجا جنڈالا کے مقام پر بھی راستوں کو بحال کرنے کے لیے کارروائی کی گئی. اس دوران بھی ایسے عناصر کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور جو ڈوزر آپریٹر تھا وہ اس فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوا, اور جب اس کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو سیکورٹی فورسز پر بھی فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں پھر مزید اہلکار ہلاک ہوئے. اور اس پورے واقعے کے دوران کچھ معصوم شہریوں کے زخمی اور جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں, مختلف اور متضاد اطلاعات ہیں اس بارے میں, تو ان کی بھی متعلقہ ادارے جائزہ لے رہے ہیں. تو ہم ایک بات جو ہم بالکل کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام کارروائیوں کا مقصد کسی صورت بھی تصادم یا محض آرائی نہیں تھا, بلکہ اس کا صرف اور صرف مقصد ایک ممکنہ انسانی المیے سے بچنا, عوام تک خوراک, ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ترسیل کو یقینی بنانا اور معمولات زندگی بحال کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب بھی قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی اداروں نے یہ راستے عوامی مفاد میں کھولنے کی کوشش کی تو اس کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کی جانب سے اس کی مزاحمت کی گئی اور اس پر فائرنگ کی گئی قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی اداروں پر. تو یہ صورتحال نہ صرف امن و امان بلکہ عام شہریوں کے جان و مال کے حوالے سے بھی انتہائی ایک سنگین چیلنج اب بن چکا ہے. اور اسی تناظر میں ایک سوال جو ہم سب کو اٹھانا چاہیے کہ اگر اس جو تحریک ہے اس کا بیانیہ ایک پرامن اور بنیادی حقوق کی تحریک کا ہے, تو پھر ایسے جو عوام کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو اشیاء خورد و نوش کے ٹرک لے جانا ہے ان پر حملے کرنا, انہیں لوٹنے کی کوشش کرنا اور یہاں تک کہ ان گاڑیوں سے ڈیزل نکال لینا, تو یہ کون سی ایک پرامن تحریک یا احتجاج کی عکاسی کرتا ہے. اسی تسلسل میں ہم اپنے تمام جو پرامن مہذب شہری ہیں ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی جو ہے گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ ایک چیز یہ بھی اس دوران سامنے آ رہی ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز پر کئی مرتبہ حقائق سے ہٹ کر غلط انداز میں جو ہے صورتحال کو پیش کیا جا رہا ہے, جس سے بین الاقوامی سطح پر بھی آزاد کشمیر کا ایک پرامن مہذب اور ذمہ دار معاشرے کے تشخص اور ساکھ کو پوری طرح نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے ہم تمام شہریوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ افواہوں, اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور کالعدم کمیٹی کے گمراہ کن اور اوچے ہتھ کا حصہ بننے کے بجائے انہیں مسترد کریں, قانون کی پاسداری کریں اور ریاست کے امن, استحکام اور تحفظ کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. ہمیں یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ہمیشہ کی طرح امن, قانون اور جمہوری روایات اور ریاستی استحکام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کیونکہ یہی راستہ ایک محفوظ, مضبوط اور باوقار ریاست کی ضمانت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.